ایک دوسرے کے بارے میں کچھ نہ کچھ سوچ لازمی رکھتا ہے۔ آپ اپنے رشتہ داروں کے بارے میں، کاروباری پارٹنر کے بارے میں، ہمسائے کے بارے میں، جس سے روزانہ میل جول ہوتا ہے، اس کے بارے میں کچھ نہ کچھ لازمی سوچتے ہیں، اور وہ دوسرا بندہ بھی میرے بارے میں، آپ کے بارے میں کچھ نہ کچھ لازمی سوچتا ہے۔ اسلام نے ہمیں سوچنے کے حوالے سے سب سے پہلی تعلیم یہ دی ہے کہ آپ نے جب کسی دوسرے مسلمان کے بارے میں سوچنا ہے تو نیگیٹو اور غلط نہیں سوچنا۔ ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، اس چیز سے منع کیا گیا کہ دوسرے لوگوں کے بارے میں زیادہ اندازے نہ لگایا کرو کہ فلاں یہ کرتا ہونا ہے، وہ دے معاملات نے۔ تنہائی کے معاملات، میری تنہائی اور میرا اللہ، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ آپ کی تنہائی، آپ اکیلے کیا کرتے ہیں، یہ آپ کا اور آپ کے اللہ کا معاملہ ہے۔ میں اگر سوچوں کہ یہ بندہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے، اب اگلا بندہ کچھ بھی نہ کر رہا ہو، اس کا کردار بالکل ٹھیک ہو، اس کے اعمال بالکل ٹھیک ہو، اس کی تنہائی بالکل ٹھیک ہو، میری نیگیٹیوٹی اور میری منفی سوچ اس کو تو کچھ نقصان نہیں پہنچانے والی، لیکن میرا ذہن گندا ہو جائے گا۔ تو دوسرے کے بارے میں جب سوچنا ہے تو اچھا سوچنا ہے۔ کیوں کسی کے بارے میں اندازے لگائیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے منع کیا، لا تجسسوا، ایک دوسرے کی جاسوسی نہ کیا کرو کہ پتہ کریے فلاں کی کردا ہے تے فلاں کی کردا ہے، ٹیوے نہ لایا کرو ایک دوجے دے، اپنے کام نال کام رکھیا کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حوالے سے ہمیں بڑا پیارا اصول دیا، فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنیہ، سیاڑا بندہ ہوئے جیڑے کم دے نال او دا لینا دینا نہیں، او دے چل دلچسپی نہیں لیندا۔ بھئی مجھے کیا لگے دوسرا بندہ کیا کر رہا ہے، آپ کو کیوں لگے؟ ہمارے ہاں وہ کہتے ہیں نا کہ ہم وہ بندے ہیں کہ ہمیں دوسروں کی آخرت کی اور اپنی دنیا کی فکر ہے۔ پتہ رکھنے فلاں کی کردا ہے تے فلاں کی کردا ہے، فلاں دی دھی کدھر جاندی ہے، فلاں دا پتر کدھر جاندا ہے۔ بھئی کیوں؟ اپنے کم نال کم رکھنا چاہیے سیانے بندے نو، انہوں دوسرے دی ٹینشن نہیں ہوندی کہ دوجے کی کردے پے نے، اور اگر سوچنا بھی ہے نا کسی کے بارے میں تو اچھا سوچنا چاہیے۔ میرا گاؤں پرانا چیاں والی ہے، وہاں ایک خاتون، اس کا شوہر فوت ہو گیا، اس کے 2-4 بچے تھے۔ اب اس خاتون نے ایک فیکٹری میں کام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ بات ہے آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی۔ اس وقت اگر کوئی خاتون کسی جگہ کام کرتی تھی نا تو اس کے حوالے سے بڑی عجیب و غریب باتیں سوچی جاتی تھیں۔ آج وہ کیفیت نہیں ہے، آج بہت سے گھرانوں کی بیٹیاں، بہنیں اسکول میں، کالج میں، مختلف اداروں میں کام کرتی ہیں، اور اپنے کردار کو بھی انہوں نے ٹھیک رکھا ہوا ہے۔ اب وہ خاتون جب اس فیکٹری میں کام کرنے لگی تو گاؤں میں مختلف چہمگوئیاں ہونے لگیں کہ جناب اس عورت کا کردار ایسا ہے، اس کا کردار ایسا ہے، یہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے۔ اب جب وہ عورت بیوہ ہوئی، اس کے بچے یتیم ہوئے، گاؤں کا کوئی سیانہ آگے بڑھ کر اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا کہ تو پریشان نہیں ہونا، تو ساڈی دھی ہے، اے ساڈے بچے نے، تینوں کسی قسم کی تکلیف نہیں ہوئے گی۔ کسی نے اس کے سر پر ہاتھ نہیں رکھا، لیکن جب وہ اپنے بچوں کے لیے محنت کرنے لگی، کوشش کرنے لگی، تو لوگوں کے ذہنوں میں عجیب و غریب باتیں آنے لگیں کہ وہ پتہ نہیں کیسی ہے ویسی ہے۔ کیوں بھائی؟ اسلام کی تعلیم یہ ہے، ایاکم والظن، مت سوچا کرو، مت اندازے لگایا کرو دوسروں کے بارے میں۔ تو سب سے پہلی چیز دوسروں کے بارے میں سوچ اچھی رکھنی ہے۔ اگلی ہدایت ہمیں عطا کی گئی کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، کہ جب کسی کے بارے میں بات بھی کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے۔ مسلمان کی تعریف ہی یہ دے دی کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے نا؟ پہلا درس کیا ہے کہ دوسرے کے بارے میں سوچنا ہے تو اچھا سوچنا ہے، اور دوسرا درس یہ ہے کہ جب کسی سے بات کرنی ہے تو اچھے لہجے اور اچھے طریقے سے بات کرنی ہے۔ ہمارے ہاں کیفیت یہ ہوتی ہے کہ آپ کسی سے بات کریں، یا ہمارا دوسروں کے ساتھ بات کرنے کا کئی دفعہ انداز ایسا ہوتا ہے کہ بات کر کے اگلے بندے کو جلا کے رکھ دیتے ہیں، اگلا بندہ خاموش ہو جاتا ہے۔ پھر ہم بھلا کیا سوچتے ہیں کہ میں تو تیز ہی اتنا ہوں، اور میں تو شعاری نا، میرے سامنے کوئی گل کر سکتا ہے،
یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان شر الناس منزلۃ عند اللہ من ترکہ او وضعہ الناس اتقاء فحشہ، کہ وہ بندہ اللہ کے ہاں انتہائی برا ہے کہ جس کو لوگ اس کی بد کلامی کی وجہ سے بلانا چھوڑ دیں۔ اور میں کیا سمجھتا ہوں، میں شعاری بڑا، اگر لوگ مجھے میری زبان کی وجہ سے بلا نہیں رہے کہ اے بندے نال جدوں گل کرنی ہے نے اگوں ٹوٹ کے پینا ہے، بدتمیز بندہ ہے، ایسا بندہ اپنے آپ کو تیز یا ہوشیار مت سمجھے، یہ کوئی سرٹیفکیٹ نہیں، یہ کوئی بہت بڑا اعزاز نہیں، بلکہ یہ اللہ کے ہاں برا ترین شخص ہونے کی وعید ہے کہ لوگ اس کو اس کی بد کلامی کی وجہ سے بلانا چھوڑ دیں۔ کسی کے بارے میں بھی بات کریں جو اچھے طریقے سے بات کریں، کسی کی ذات کے بارے میں، کسی کی برادری کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ اگر کسی کو ہمارے ہاں کوئی جسمانی عارضہ ہے، کسی دی لت نو مسئلہ ہے، کسی دی اکھ نو مسئلہ ہے، تو اس بنا پر کسی سے کسی کا نام نہیں رکھنا۔ ہمارے ہاں اگر کسی کی ٹانگ کو مسئلہ ہے تو اس کو بلایا اس معذوری کی وجہ سے جاتا ہے، اگر کسی کی آنکھ کو مسئلہ ہے یا بینائی کو مسئلہ ہے تو اس کو بلایا ہی اسی نام سے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آپ کو پتہ ہے 11 شادیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری زوجہ محترمہ ام المؤمنین سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ حفصہ کا قد تھوڑا چھوٹا اور جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ ٹھیک تھیں۔ اب ایک دن دونوں سوتنوں کی آپس میں کوئی بات چیت ہوئی تو سید عائشہ کہنے لگی چپ کر جا نکے کا ڈالیے، گلاں کرنی ہے۔ اب دوسری زوجہ محترمہ کو یہ بات بڑی معیوب لگی، غصہ لگا، رسول خدا کے پاس جا کر شکایت کی کہ اللہ کے نبی عائشہ نے مجھے یہ بات کہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سید عائشہ کو بلایا، ہاں بھائی گل کیتی ہے جی، اللہ دے نبی ہو گئی ہے۔ فرمایا عائشہ تمہیں پتہ ہے تم نے جو بات کہی ہے وہ کتنی کڑوی ہے، کتنی زہریلی ہے۔ لو مزج بہا ماء البحر لمزجت، اگر تمہاری اس بات کو لے کر دنیا کے سمندروں میں ڈالا جائے ساری دنیا کے سمندروں کا پانی کڑوا ہو جائے، زہریلا ہو جائے۔ اندازہ کریں ایک ام المؤمنین کی دوسری ام المؤمنین کو یہ بات کہنے کی اگر اتنی تاثیر ہے، اور ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں کہ کسی کو بلانا کیسے ہے۔ جناب ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ جناب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھوڑی انبن ہو گئی، تو ان کو کہنے لگے او کالی ماں دیا کالیا پترا، ان کے رنگ اور ان کی نسل کی بات کی۔ ہمارے یہاں بھی کیا جاتا ہے نا، اور رہ جا ذات دا موچی، ذات دا جلایا تو گلاں کر دے۔ ہمارے یہاں اب بھی ایسی باتیں ہوتی ہیں۔ اب جناب ابو ذر غفاری نے بات کی جناب بلال حبشی کو، اور بلال حبشی کا مقام کتنا کہ جب سب سے پہلی اذان دینی تھی تو کسی عرب کے سردار کو نہیں بلکہ کہا بلال، اے حبشے کے بلال، مکہ پر چڑھو اور پکارو اللہ اکبر۔ اب بلال کی عظمت تو اتنی زیادہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، جناب بلال حبشی کو بھی بلا لیا، جناب ابو ذر غفاری کو بھی بلا لیا۔ پوچھا ابو ذر یہ بات کی؟ کہا اللہ کے رسول کی۔ کہا ابو ذر یہ جہالت کی باتیں ہیں، جاہلیت کی باتیں ہیں، یہ باتیں اسلام میں ان کی گنجائش نہیں ہے۔ اب جناب ابو ذر غفاری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تھوڑا سا ڈانٹا تو جناب ابو ذر اتنے پریشان ہوئے، اتنا دل میں احساس آیا، احساس ندامت آیا، احساس جرم آیا۔ کہا بلال میں زمین پر لیٹ جاتا ہوں، مجھ میں یہ فخر آیا تھا کہ میں سفید رنگ والا ہوں، عرب کا رہنے والا ہوں، میں زمین پر لیٹ کر اپنا یہ رخسار زمین پر رکھتا ہوں، میرا ایک رخسار زمین پہ لگ رہا ہو، میرے دوسرے رخسار پہ تم اپنا پاؤں رکھو، وہ کالا پاؤں رکھو تاکہ میرا احساس زمین میں دفن ہو جائے۔ کسی کی ذات کے بارے میں بات نہیں کرنی، کسی کی برادری کے بارے میں بات نہیں کرنی۔ جب بھی کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو زبان سنبھال کے بات کرنی ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ یہ زبان کی بڑی سخت پکڑ ہونی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا اللہ کے نبی
زبان ہم استعمال کرتے ہیں، مختلف باتیں کرتے ہیں، کیا اس زبان کا بھی کوئی اثر ہے؟ کیا اس زبان کے بھی اعمال کا حساب ہوگا؟ کیا اس زبان کی وجہ سے بھی کسی کو کوئی عذاب ہوگا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے کچھ لوگوں کو قیامت کے دن منہ کے بل الٹا لٹکا کر گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ تو میرے دوستو ساتھیو، جب کسی کے بارے میں بات بھی کریں تو بلکہ کسی کے بارے میں ہمیں بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے، نہ کسی کی غیر موجودگی میں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اصول دیا نا، وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی چغلی نہ کیا کرو، کیونکہ یاد رکھو کہ آج کسی کو گالی دینا، کسی کی چغلی کرنا یا کسی کو کچھ بھی ایسا، کسی کی عزت اچھالنا، کل قیامت کے دن اس کا بھی حساب ہوگا، اور اس کا حساب کیسے ہوگا؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے صحابہ سے پوچھا من المفلس، کہ صحابہ دسو تے صحیح ماڑا بندہ کیڑا ہے؟ تو صحابہ کہنے لگا کہ نبی کی ماڑا بندہ تو وہ ہے نا جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، ہم بھی اسی کو ماڑا بندہ کہتے ہیں نا، کہ جہدے کول پیسے کو نہیں، دولت کو نہیں، جہدے کول چنگی گڈی کو نہیں، ہو جی ماڑا بندہ ہے۔ فرمایا نہیں، مفلس بندہ وہ ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں آئے گا اور نیکیوں کے انبار، نیکیوں کے ڈھیر ہوں گے اس کے پاس، بڑی نیکیاں لے کر اللہ کے دربار میں آ گیا۔ اب ایک بندہ آئے گا دوسرا، کہا اللہ اس بندے نے دنیا میں مجھے گالی دی تھی، اس بندے نے دنیا میں میری عزت اچھالی تھی، اس بندے نے دنیا میں میرے خلاف ناحق بات کی تھی۔ اب وہاں کیا ہوگا؟ ہر زمانے کی، ہر ملک کی، ہر علاقے کی اپنی کرنسی ہوتی ہے، اور آخرت کی کرنسی کیا ہوگی؟ نیکیاں۔ اور اس وقت وہ کرنسی اتنی نایاب ہوگی، یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابی و صاحبتہ و بنی، اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ ماں اپنے بیٹے کو، باپ اپنے بیٹے کو، اولاد اپنے والدین کو، دوست اپنے دوست کو، بھائی اپنے بھائیوں کو، بہنیں اپنی بہنوں کو ایک نیکی بھی دینے پر کوئی راضی نہیں ہوگا۔ اس وقت کی اور اس دور کی، اس میدان کی کرنسی کیا ہے؟ نیکیاں۔ اب وہاں کیا کیا جائے گا؟ اللہ تعالیٰ اس بندے کو جس کے پاس نیکیوں کے انبار اور ڈیر ہیں، جو جنت میں جانے والا ہوگا، اس کی نیکیاں لے کر اس بندے کو دے دی جائیں گی کہ دنیا میں جس کو گالی دی تھی، جس کی عزت اچھالی تھی، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں نا بات کرتے ہوئے، جس کو چاہا بدنام کر دیا، جس کو چاہا اچھا کہہ دیا، جس کو چاہا برا کہہ دیا، جس کے چاہے کردار کو گندا کر دیا، جس کے چاہے کسی کی بیٹی بہن کے کردار پر اپنی زبان سے سوال اٹھا دیے، ہم تو سوچتے ہی نہیں ہیں۔ اب وہاں کیا کیا جائے گا؟ اس کی نیکیاں لے کر اس کو دے دی جائیں گی۔ جنوں دنیا کو گال کٹی ہوئے گی، جی دی عزت اچھالی ہوئے گی، نیکیاں انہوں دتیاں جان گیاں، کیفیت یہ بن جائے گی کہ وہ بندہ جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، روزے بھی ہیں، نمازیں بھی ہیں، حج بھی ہیں، زکاتیں بھی ہیں، ذکر اذکار بھی ہے، لمبے لمبے سجدے بھی ہے، لمبی لمبی تہجدیں بھی ہیں، بڑا نیکوکار شخص، لیکن ساری کی ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ دنیا میں اعمال ہی اچھے نہیں کیے۔ اعمال اللہ کو تو راضی کرتا رہا، لیکن حقوق العباد کی پرواہ ہی نہیں کی کہ کسی کو بلا کیسے رہا ہے، کسی کے بارے میں بات کیسے کر رہا ہے۔ اب نیکیاں ختم ہو گئیں، لیکن بندوں کی لائن ابھی بھی باقی ہے کہ جن کے ساتھ دنیا میں ہیرا پھیریاں کرتا رہا، جن کا حق مارتا رہا۔ اب کیفیت کیا ہوگی کہ ان بندوں کے گناہ لے کر اس بندے کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور وہ بندہ جو نیکیوں کے انبار لے کے آیا تھا، اب اس کے نامہ اعمال میں سوائے گناہوں اور برائیوں کے کچھ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی جہنم میں اس کو پھینک دیا جائے گا۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، پہلا درس یہ ہے کسی کے بارے میں سوچنا ہے تو اچھا سوچنا ہے، دوسرا درس یہ ہے کسی کے بارے میں بات کرنی ہے تو اچھی بات کرنی ہے، اول کہ دوسروں کے بارے میں بات کرنے میں چپ ہی رہنا بہتر ہے، اور تیسرا درس یہ ہے کہ جب ہاتھ سے کسی کے ساتھ معاملہ کرنا ہے تو وہ بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنے چاہیے، ہمارا ہاتھ تو ایسے ہی اٹھ جاتا ہے، لڑائی کے لیے ہم تیار بیٹھے ہوتے ہیں، اکثر روڈ پہ ہم نے دیکھا ہے چھوٹی چھوٹی بات پر لڑ رہے ہوتے ہیں۔ میں اکثر اپنے نمازیوں کو اسی بات کی تلقین کیا کرتا ہوں کہ یار روڈ پہ اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جائے نا، تو اگر کوئی نقصان کو اتنا زیادہ نہیں ہے کہ چھوٹی موٹی بات ہے تو اس کو نظر انداز کر دینا بہتر ہے۔ اب کیفیت کیا بنتی ہے؟ اب میں اگر روڈ پہ جا رہا ہوں، مان لیا غلطی بھی کسی کی، لیکن مجھے کوئی اتنا نقصان نہیں پہنچا، میں جناب اس کے ساتھ گالم گلوچ، لڑائی جھگڑا کرنے لگوں، اب کیا کیفیت ہے جناب؟
کوئی میں نے ایک آدھ اس کو ماری, اس نے کوئی ایک آدھ مجھے ماری, کپڑے پھٹے ہوئے. اب لوگ گزر رہے ہیں, کوئی اس میں میرا نمازی ہے, کوئی اس میں میرا شاگردہ, کیوں ہے جی قاری صاحب لڑ پے سن. لیکن اگر انسان نظر انداز کر کے درگزر کر کے چلا جائے تو شاید کسی کو بھی پتہ نہ ہو. یاد رکھیں کہ بچا کریں, کوشش کیا کریں بچ جائے انسان کسی کے ساتھ لڑائی کرنے سے, کسی کے ساتھ جھگڑا کرنے سے. اور پھر اسی طرح اپنے ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ رکھنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ جب کسی کے ساتھ لین دین کریں کہ وہ لین دین بھی شفاف ہونا چاہیے. ہمارے ہاں ایک کیفیت یہ چل پڑی ہے کہ لوگ ادھار لے کر واپس ہی نہیں کرتے. یہ بڑی بری بیماری بن چکی ہے ہمارے ہاں. یاد رکھیں کہ کسی کے پیسے لیے, پیسے واپس نہیں کر رہے تو آپ اچھے مسلمان نہیں ہیں. اور یہ کیفیت ہے یہاں. میرا ایک دوست کل بتانے لگا, اس بات ہو رہی کہ یار فلاں بندے نے پیسے لیے ہیں دے نہیں رہا, وہ بتانے لگا فلاں بندے نے پیسے لیے ہیں دے نہیں رہا. کہنے لگا میرا ایک دوست ہوتا بیاہ ہونے لگا کہ ایک دوسرے بیلینوں نے فون کیا کہ یار اتنے پیسے چاہیے, 1 مہینے تک تجھے مل جائیں گے. کہتا میں نے اسے پوچھا کہ تو اتنے دوستوں سے پہلے ہی پیسے لے چکا ہے, اب 1 مہینے بعد تیرے پاس پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اب اس کے اپنے الفاظ تھے کہ میں کڑا دینے نے. اللہ اکبر. کسی کا 1 روپیہ بھی دنیا میں ماں کر انسان کل قیامت کے دن کیا کرے گا؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں اگر کسی بندے نے کسی کی صرف 1 فٹ زمین پہ قبضہ کیا, 1 بلش تقریباً اتنی 1 فٹ زمین پہ قبضہ کیا, کل قیامت کے دن 7 زمینوں کا توق بنا کر, کڑا بنا کر اس بندے کے گلے میں ڈال دیا جائے گا. کسی سے لین دین کریں, ہاتھوں سے معاملہ کریں, وہ بھی اچھا ہونا چاہیے. کسی کے بارے میں سوچنا بھی اچھا ہے, بات بھی اچھی کرنی ہے, ہاتھوں سے کسی کو نقصان بھی نہیں دینا. میرا بھائی یہی روزے کا درس ہے, یہی رمضان کے مہینے کا سبق ہے. اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارا رمضان اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے, اور ہماری راتوں کی عبادتیں, قرآن کی تلاوتیں, ذکر اذکار, اللہ تعالیٰ ہماری ان ٹوٹی پھوٹی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کو جنت الفردوس عطا کرے, ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف کرے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک ولعظیم سلطانک. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. یا شافی الامراض اشف مرضنا ومرض المسلمین. یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا وحاجات المسلمین. اللہم اکفینا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. اذہب الباس رب الناس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما. اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما, سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. کس کے والدین بیمار ہیں, بہن بھائی بیمار ہیں, کوئی رشتہ دار بیمار ہے, اللہ تو ہی شفائیں دینے والا ہے, سب کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما. اللہ جو مقروض ہیں, قرض ادا کرنا چاہتے ہیں, اللہ قرض ادا کرنے کی ہمت و توفیق عطا فرما. بے اولادوں کو نیک صالح اولاد رینہ عطا فرما. ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو اپنی رحمت سے معاف فرما. اللہ جو تیرے گھر دیکھنے کی خواہش مند ہیں, اللہ اپنی رحمت سے حج و عمرے کی سعادتیں نصیب فرما. اللہ جو مال کی وجہ سے پریشان ہے, کاروبار کی وجہ سے پریشان ہیں, اپنی رحمت سے وافر رزق حلال عطا فرما. مجاہدین جہاں تیرے دین کے لیے لڑ رہے ہیں, اللہ ان کی مدد فرما. اللہ جو اپنی بیٹیوں کی وجہ سے پریشان ہے, اللہ ان کے لیے مناسب بندوبست فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.